السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آداب عرض ہے، خوش آمدید بہنوں بھائیوں بزرگوں دوستوں اور پیارے بچوں۔ محمدی مینجمنٹ کے اس ایپیسوڈ میں آپ کا پھر سے خیر مقدم ہے، سواگت ہے۔ میں جنید خان آج آپ کے سامنے ایک ایسا سبجیکٹ لے کر آیا ہوں جو کہ ہماری زندگی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم اس سماج میں رہتے ہیں، اس میں ہمیں بہت سے لوگوں سے میل ملاپ کرنا پڑتا ہے، ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہمارا تعلق، ہمارا جو واسطہ پڑتا ہے بہت سے لوگوں سے پڑتا ہے، یعنی انسانوں سے پڑتا ہے، جانوروں سے پڑتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے پڑتا ہے، دوستوں سے پڑتا ہے، پڑوسیوں سے پڑتا ہے حساب۔ تو ہمیں کس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے اور کس کی اہمیت ہمارے لیے زیادہ ہے، کس کی اس کے بعد ہے، یہ کیا ترتیب ہے، کیا سسٹم ہے، کیا پروسیجر ہے اس کے بارے میں اسلام نے بڑے ہی صاف الفاظ میں اور اس کو بات کو بتایا ہے قرآن میں اور احادیث میں۔ یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں جی کر معاملات کو اور اپنے الفاظ سے، اپنے جملوں سے احادیث میں بتایا ہے۔ تو ہم ایکچولی یہ کافی لمبی سیریز ہوگی، اس میں الگ الگ پہلوؤں پہ میں انشاءاللہ روشنی ڈالوں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ایک ترتیب دیکھ لیتے ہیں کہ کیا معاملہ ہے، کون زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیسے رشتوں کو اور کن رشتوں کی ہم بات کریں گے۔ تو اس میں پہلے ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اسلام پورا ایک سسٹم بتاتا ہے کہ کس کا ہمارے پر حق ہے، ہمارا کس کے اوپر حق ہے، کون پہلے ہے کون بعد میں ہے۔ تو قرآن و حدیث میں سب سے پہلے یہ بتا دیا گیا ہے کہ محبت کا سب سے پہلا حق ہمارے اوپر اللہ کا ہے اور اللہ کے رسول کا ہے۔ یعنی ہم جب محبت کریں تو سب سے پہلے ہم اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں۔ کیوں کریں؟ کیونکہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ساری دنیا، یہ ساری زندگی اور رشتے اور ہر چیز جو دی ہوئی ہے وہ اللہ نے ہمیں دی ہے۔ اس کے بعد ہمیں جو صحیح راستہ بتایا ہوا ہے اللہ کے کیا محبت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے، وہ ہمارے رسول پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ زندگی جینے کا صحیح طریقہ بتایا ہے، تو ہم ان سے محبت کریں۔ تو اگر ہم یہ محبت نہیں کرتے ہیں اللہ سے اور اللہ کے رسول سے تو باقی ساری محبتیں بیکار ہیں ہمارے لیے۔ اب اللہ اور رسول کی محبت کے بعد ہمارے اوپر جو سب سے پہلا حق بنتا ہے وہ ہے ہمارے ماں باپ کا۔ تو یہاں تک کہ ایک حدیث کے مطابق جبرائیل علیہ السلام جو اللہ کے بہت ہی بڑے فرشتے ہیں اور اس وقت ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ پیغام بھی لے کر آتے تھے، تو انہوں نے ایک بد دعا دی اور اس بد دعا پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ وہ بد دعا یہ تھی کہ وہ شخص جس کو اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو جائے، اس پہ لعنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ آمین کہا۔ تو اتنی بڑی اہمیت ہے ماں باپ کی کہ اگر ہمیں ہمارے ماں باپ مل رہے ہیں اور ہم ان کی خدمت نہ کریں، ان کی فرما برداری نہ کریں، ان کی عزت نہ کریں، ان کا اکرام نہ کریں، تو پھر ہمارے اوپر لعنت ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ ماں اور باپ میں کون زیادہ اہمیت ہے، کس کی زیادہ اہمیت ہے؟ تو اس کے لیے بھی حدیث کا مفہوم میں آپ کو بتاؤں گا، ایک حدیث کا، جس میں ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے نزدیک سب سے پہلا حق کس کا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں کا۔ انہوں نے کہا اس کے بعد؟ انہوں نے کہا پھر ماں کا۔ پھر پوچھا اس کے بعد؟ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری ماں کا۔ پھر انہوں نے کہا اس کے بعد؟ تب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے باپ کا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ماں کا حق اس کے بچوں پر باپ سے پہلے ہے اور 3 گنا زیادہ ہے۔ یہ سمجھانے کی بات ہے، مطلب کوانٹیٹیو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماں کا حق بہت زیادہ ہے۔ کیونکہ اس نے بچوں کو بہت تکلیف دے کے، بہت تکلیف سہ کے پالا ہے، اس لیے اس کا بہت حق بنتا ہے۔ تو ماں کی خدمت
اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اس کو پوچھنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے ساتھ اس کا کہنا ماننا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت، تو بہت مشہور حدیث ہے، تقریباً سبھی ہندو مسلمان سبھی دھرموں کے لوگ جانتے ہیں کہ اسلام میں بھی بتایا گیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ تو اتنی اہمیت ہے ان کے لیے۔ لیکن پھر اس کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر ماں یا باپ کوئی ایسی بات کہیں جو کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف ہو، تو ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اس بات کو مانیں۔ اس کے علاوہ، اور یہ قرآن میں بھی لکھا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں لکھا ہے کہ تمہارا رب یہ حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا۔ یہ اللہ نے بھی اپنی کتاب میں دے دیا ہے، حکم دیا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اس کے بعد ماں اور باپ، لیکن اس کے بعد بھی ہمارے رشتے ہیں۔ اب سوال آتا ہے کہ کون سے رشتے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ تو وہ رشتے جو کہ ماں کے پیٹ اور باپ سے، ماں اور باپ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ رشتے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے صلہ رحمی اور قطع رحمی۔ صلہ رحمی کا مطلب ہوتا ہے رحم سے تعلق رکھنے والے رشتوں کو جوڑنا، اور قطع رحمی کا مطلب ہوتا ہے رحم سے تعلق رکھنے والے رشتوں کو توڑنا۔ اب رحم کیا ہے؟ رحم دراصل ماں کے پیٹ کو کہتے ہیں، یوٹرس جسے انگلش میں کہتے ہیں، یا بچے دانی جس میں ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے۔ اس ماں کے پیٹ سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی رشتے ہیں، یعنی خون کے رشتے، ہمارے لیے سب سے اہم وہ رشتے ہیں۔ یعنی ماں اور باپ پہلے ہو گئے، ظاہر سی بات ہے، پھر اس کے بعد سگے بہن بھائی، پھر اس کے بعد ہمارے ددیحال کے رشتے، باپ سے تعلق رشتے ہیں، جیسے دادا دادی، چچا چچی، پھوپھا پھوپھی ہو گئے، ایسے ہی۔ پھر اس کے بعد ماں کے طرف کے رشتے، یعنی نانا نانی، ماموں ممانی، خالہ خالو، اس طرح کے رشتے۔ تو یہ رشتے بہت امپورٹنٹ ہیں۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی جیسے جیسے رشتے دور بڑھتے چلے آتے ہیں، ویسے ہی رشتے ہیں۔ اب یہی نہیں ہے، ہمارے دین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس کے علاوہ بھی جو رشتے ہیں ان سے ہمارے کے تعلق ہے، جیسے دوست، ماں باپ کے دوست، ان سے ملنے جلنے والے جو ہیں، ان کی بھی بہت اہمیت ہے، ان سے بھی ہمیں اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے اپنے دوست جو ہیں، ہمارے پڑوسیوں کا ہمارے پر کیا حق ہے، ہمارے نوکر چاکر کا ہمارے پر کیا حق ہے۔ ایسے ہی جو ہمارے ساتھ میں کام کرنے والے، کاروبار کرنے والے ہیں اور بزنس کرنے والے ہیں، ہمارے کلیگس ہیں، ان کا ہمارے پر کیا حق ہے۔ یہی نہیں ہے، محرم نامحرم کا کیا حقوق ہے، یہاں تک کہ دشمن کا کیا حقوق ہے، ہم دشمن کے ساتھ کیسے برتاؤ کریں، اور جو غیر مسلم بہن بھائی ہیں ہمارے، جو ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان کا بھی ہمارے پر حق ہے ان کے بارے میں۔ یہی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو اللہ کی باقی مخلوقات ہیں، یعنی پیڑ پودے ہیں، جانور ہیں، ان کے ساتھ کیا تعلق ہمارا رہنا چاہیے، کیسے ہمیں تعلقات ان کے ساتھ رکھنے چاہیے، ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرنا چاہیے، ان سب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ایک چیز میں بھول گیا، ظاہر سی بات ہے، رشتوں کی بات ہوتی ہے تو ماں کے پیٹ سے اور رحمی کی بات آتی ہے تو بیٹا بیٹی کا بھی تعلق، جب ماں باپ کی بات ہے تو بیٹا بیٹی کی بات ہے، تو ہمارے اولاد ہیں ان کے ساتھ ہمارے کیا رشتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والے ایپیسوڈز میں اس چیز کو بیان کروں گا کہ یہ رشتے جو ہیں ان کی تفصیل اور ان کی ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمیں ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا چاہیے، انہیں کیسے ہینڈل کرنا چاہیے، اور کس رشتے کا کیسے تعلق ہے ہمارے ساتھ۔ تو انشاءاللہ آگے پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، آگے آنے والی سیریز میں آپ کو اور ہمیں سیکھنے کا موقع ملے گا کہ ہم سماج میں جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان سے ہمارا کیا تعلق ہونا چاہیے، ان کے ہمارے پر کیا حق ہے، ہمارے ان کے پر کیا حق ہے۔ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گا اور اس سے مجھے اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ میں آپ سے الوداع چاہتا ہوں اس درخواست کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور بیل کے آئیکن کو بھی پریس کریں جس سے کہ آپ کو آنے والی ویڈیوز بھی ملتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، آداب۔